रहमत बीबी कहानी है, वो 60 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, पेट से हो गई। आम तौर पे औरतें जो होती हैं ना, वो 40 45 50 साल की उम्र तक प्रेग्नेंट हो सकती हैं जब तक उनको पीरियड आते हैं। लेकिन इसका कुछ किस्सा ही अजीब था। अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या लिखा था इसके नसीब में, कि नसीब लिखने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। और जब पता लगा ना रहमत बीबी के बच्चों को कि माँ प्रेग्नेंट है, उन्होंने माँ को धक्के दे घर से निकाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रहमत बीबी के 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और दरमियान वाली बेटे के शादी के दिन रखे हुए थे। आजकल में शादी होने वाली थी। माँ बीमार रहती तो बच्चा कहता, माँ हमारी शादी पे कुछ चांद में चढ़ा देना तो हम दिन आगे कर दें। तो रहमत बीबी कहती, ना पुत्र ना, मैं तेरा ब्याह देख के जाऊंगी, टेंशन मत ले। जिस दिन पे शादी तय हुई है ना, उस दिन शादी होगी। और रहमत बीबी ने बड़ा हौसला इकट्ठा किया। शादी का दिन आ गया, सब मेहमानों से हंस हंस के मिलती है, सबसे ज़्यादा गले मिलती है, बात करती है, तकलीफ़ बर्दाश्त करती रही। तो उसको तकलीफ़ रहती थी ना, तो उसका शोहर साथ वाले गांव में हकीम से दवाई लेके आता था कि इसके पेट में दर्द रहती है, शायद वो पेट में पथरी वगैरह है। तो उनको पता ही नहीं था मसला क्या है। ऐन निकाह के टाइम निकाह शुरू हुआ, रहमत बीबी धड़म धड़म बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गई। अब बड़ा बाप और छोटा बेटा उठाया उसको, माँ को ना हंसता ले आए और सबसे कहा कि आप जो उनसे अपना प्रोग्राम जारी रखें, हम जाते हैं अस्पताल लेके माँ को, जो होगा बता देंगे। लो जी, बाप और बेटा अस्पताल लेके आए। डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर थी उसने चेकअप किया, सारा टेस्ट वगैरह किया, उसको शक लगा, अल्ट्रासाउंड भी किया। वो करने के बाद कहती है कि आप इसे क्या लगते हैं। उस बूढ़े शख्स से कहती है, नूरदीन से। वो कहता है, जी मैं इसका शोहर हूँ। ये लड़का क्या लगता है? लड़का कहता है, मैं इसका बेटा हूँ। आपको पता है कि वो तकलीफ़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है? नूरदीन कहता है, जी इसको पेट में दर्द रहती थी, मैं साथ वाले गांव में हकीम से फक्की लेके आता रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। कहता है, आप शहर में रहते हैं, कोई गांव में तो रहते नहीं हैं, आपने डॉक्टर को चेक क्यों नहीं कराया? कहता है, मसला क्या है? कहती, बहुत ख़तरनाक बीमारी है इनको। कहते, कौन सी बीमारी है? उनके चेहरे में मुस्कुराहट आती, कहती है, ये पेट से हैं, प्रेगनेंट है, 4 माह का बच्चा है इनके पेट में। अब ना, जब सुनता है ना बेटा ये बात, सबसे छोटा बेटा साथ होता है, वो सुनता है बात तो गुस्से से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि माँ बाप को ज़रा शर्म नहीं आई ये काम करते हुए। और रहमत बीबी जो का तो काम हो गया, तो बीमार पड़ी है, बेहोश पड़ी है। नूरदीन सुनता है तो वो भी जनाब सख्ते में आ जाता है कि ये हमसे क्या हो गया। वो कहता है, डॉक्टरनी जी ये बच्चा ज़ाया नहीं हो सकता। डॉक्टरनी कहती है, आप समझदार आदमी है, आपको कहते हुए शर्म आनी चाहिए। वो आपकी बीवी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। वो उनकी बूढ़ी हड्डियों में सकत नहीं है कि बच्चा ज़ाया हो तो बच जाएँ, हो सकता है खुद मर जाएँ। आप उनका ख्याल करें, ये बच्चा पैदा होगा, दुनिया में आएगा इंशाअल्लाह, ऐसे कह दिया उसने। अब रहमत बीबी तो बेहोश पड़ी है। नूरदीन उसके पास जा खड़ा हुआ है, उसके उसे सर पे हाथ फेरता है तो वो उसको होश आई, कहती है, बच्चों की शादी हो गई? तब भी फिक्र ना बच्चों की है उसको। कहता है, हाँ शादी तो हो गई। कहता है, फिर मुझे क्या हुआ है? कुछ बड़ी बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी, मुझे बताओ ना। और नूरदीन वहाँ ना गुमसुम बुत बने खड़ा है। कहता है, नूरदीन तू बोलता क्यों नहीं है? नूरदीन कहता है, मैं क्या बोलूँ, तू 4 माह की प्रेग्नेंट है, पेट से है, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है हमारा। रहमत बीबी सुनती है तो वो भी सख्ते में, बड़ी परेशान, ये क्या हो गया, हमसे कैसी गलती हो गई। वो कहते, चलो अभी घर चलते हैं। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। वो घर जाने के लिए बाहर आए तो देखता है कि लड़का गाड़ी लेके चला गया है गुस्से में। अभी रक्शे में घर पहुंचे हैं। लड़के ने जाके घर में सबको बता दिया कि माँ बाप तो जनाब ये चांद चढ़ा चुके हैं, हमारा छोटा नन्ना मुन्ना बहन भाई आने वाला है। जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो कहती है, ब्लडी स्टूपिड ओल्ड वुमेन एंड मैन। और ना मुंह चिढ़ा के बात करती है, मैं ऐसे घर में रह नहीं सकती, कैसे बेवकूफ़ा घर है, तो उनको पता ही नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। लड़के भी कुछ बोलते हैं, लड़कियां भी कुछ बोलती हैं, माँ बाप ने हमारी नाक कटवा दी, हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। माँ बाप जब घर पहुँचे हैं तो ना किसी ने इस्तकबाल किया, और बजाय उनसे इस्तकबाल तो दूर की बात लड़ना शुरू कर दिया। आपने हमको माशरे में कहीं उठने बैठने काबिल नहीं छोड़ा, आपको ये करते हुए शर्म नहीं आई? उम्र देखिए अपने और करतूतें देखे। अब माँ बाप वही शर्मिंदा खड़े हैं कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। और ना, अब बहू कहती या तो हम लोग रहेंगे या तो आपके माँ बाप रहेंगे। खूब बहस तकरार हुई। रहमत बीबी तो कमरे में जाके सो गई। नूरदीन तो समझाता रहा, देखो जो भी हो गया सो हो गया, आप लोगों की माँ है, आप ऐसे नहीं बोल सकते उसको।
اور نہ بچے کہتے نا 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 خبردار، ہمیں اب اس کو ماں کہنا ہی ہمارے لیے گالی ہے۔ ایک دم بچے رنگ بدل گئے۔ نور الدین کو جناب ایک دم صدمہ سا ہوا، پریشانی کے عالم میں جا کے چلا گیا وہ بھی روم میں۔ صبح اٹھا تو کہیں گیا اور واپس آیا، اور پھر بچوں نے پکڑ لیا باپ کو، آپ اپنا سامان اٹھائیں نکل جائیں یہاں سے، اٹھائیں اپنی بیوی کو اور لیں یہاں سے، کہیں وہ جا کریں، ہم نہیں رکھ سکتے آپ کو اپنے ساتھ۔ نور ان سے لڑتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے، باپ کو دھکا دیتے ہیں، باپ ایک دم گرتا ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے، وہ جناب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، باپ نا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے باپ کا، نور الدین فوت ہو جاتا ہے۔ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ نور الدین کا 10واں ختم ہوتا ہے، مہمان جو آتے ہیں سارے، سب کو جو پتہ لگتا ہے، جس کو نہیں ہوتا پتہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ رحمت بی بی نے چند چڑھا دیا ہے، وہ پیٹ سے 4 ماہ کی پریگنٹ ہے۔ ہر کوئی تھو تھو کرتا ہے، بہن تم نے یہ کیا کیا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اب 10واں ہو گیا باپ کا، تو بچوں نے کہا ماں سے، ماں جو تم گھر میں ایسی چیز لینی ہے لے لے اور نکل جا گھر سے۔ ماں ان کو سمجھاتی ہے کہ تم میرے بچے ہو، کیسے کہہ سکتے ایسے، کہتے نا تو نکل یہاں سے۔ ماں روتی ہے، ان کے پاؤں پڑتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، بیٹا ایسا نہیں کرو، مجھے گھر سے مت نکالو، کہتے نا ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال لیتے ہیں۔ ماں روتی بلکتی سسکتی ہوئی جو ان سے نا پیٹ کو سنبھالتی ہوئی ایک طرف چلتی گئی، جہاں جا کے رکی ہے، تھک کے گر گئی ہے، وہاں جب ایک بندے نے اٹھایا، اس کا ہوٹل تھا چھوٹا سا، اس نے کھانا وانا کھلایا، اس نے پوچھا ماں جی کیا ہو گیا، اس نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کا چھوٹا سا ڈھابا تھا، اس کے ڈھابے کے ساتھ نا اس نے بٹھا دیا اس کو، اور خود کو اتنے میں وہ بیٹھی عورت تو لوگ آتے ہیں بھیک دے کے چلے جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں بڑھیا حال تو خراب ہو چکی تھی اس کی، کوئی 5 کوئی 10 کوئی 15 کوئی 20 روپے پھینک کے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ بڑھیا کو بہت غصہ آیا، کہتی میں اپنے اس بچے کی نا پرورش بھیک کے پیسوں سے نہیں کروں گی، بھیک مانگ کے اس کی پرورش نہیں کروں گی کبھی بھی۔ وہ بچے بھی تھے جو گھر سے نکال دیا، جو پیٹ میں بچہ اس کی کتنی فکر ہے ابھی، ماں ہے نا۔ وہ دکاندار نے کڑھائی وغیرہ دی، کوئی ہیلپ کی اس نے وہاں پہ نا سموسے اور پکوڑے نکالنے شروع کر دیے۔ وہ چٹنی بناتی ہے رحمت بی بی، اتنی کمال کی چٹنی تھی نا کہ دور دور سے لوگ نا اس چٹنی کے لیے آتے تھے۔ اس کا کام چل پڑا، 4 پیسے اکٹھے ہوئے، ادھر بچے کا دن آ گئے تھے، وہ بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اس کا نام ابرار رکھا۔ ادھر جو انہوں نے دوبارہ جب سب سے چھوٹے بیٹے کے نا شادی کے دن رکھ لیے بھائیوں نے، تو کہتے ہیں یہ گھر چھوٹا پڑ جا رہا ہے، ویسے بھی پرانے طرز کا بنا ہوا ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں، اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اور کہیں سوسائٹی میں گھر لے لیں گے۔ تو جی بیچنے کے لگے تو دیکھا، پتہ کیا، وکیل نے بتایا تو گھر تو آپ کی ماں مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے اور ہونے والے بچے کا نام کر گئی ہے۔ اب تو ان کے پاؤں کی زمین نکل گئی، بڑے حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ باپ تو بڑا کھوچل نکلا، بڑا سیاںا نکلا۔ اب کہتے ہیں چلو ماں کو ڈھونڈو، کہیں راستے میں مر آ گئی تو ہمارا مسئلہ بن جائے گا، گھر میں آ کے مسئلہ بنے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب نا ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتے لائے، ڈھونڈتے 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 گھر ایک جگہ پہ ایک بھائی کو نظر آ گئی ماں۔ وہ کہتا ہے بھائیوں کو فون کیا کہ یہاں پہ آ جائے، ہوٹل ہے ساتھ، ایک پکوڑے والی عورت ہے، نقاب کیا ہوا، یہ بڑھیا ہماری ماں، اس کو لے چلو۔ وہ لے کے آیا، دیکھا ماں وہاں پہ، تینوں بھائی جناب ماں کے پاؤں پڑ گئے، معافی مانگے، اور دیکھا اپنے بھائی کو، اس کو بھی چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، ماں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دے پلیز، گھر چل گھر چل۔ وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا واقعی بچوں کو نصیحت ہو گئی ہے، ماں جی کو گھر بھیج دیا۔ ماں جی وہاں سے گھر آ گئی، کہیں بہو سر میں تیل لگا رہی ہیں، کوئی پاؤں دبا رہی ہیں، کوئی نیا کپڑا دے رہی ہیں کہ یہ کپڑے پہنے، یہ کپڑے پہنے۔ ماں جو ان کی نا اتنی چکنی چپڑی باتوں دیکھ کے نا کہتی لازمی دال میں کالا ہے، یقین نہ ماں کو آئے۔ ادھر انہوں نے پورا پلان بنا لیا تھا، رات ہوئی ہے تو بڑا گلاس بھر کے نا دودھ لے کے آئی ہے بڑی بہو کہ یہ لیں دودھ آپ بھی پی لیں اور بچے کو بھی پلا دیں۔ اب ماں نے اس کو دودھ پلانے لگی تھی، ٹیبل پہ دودھ رکھا، بچے کو جو ہی اٹھایا نا بچے کا پاؤں لگا اور دودھ گر گیا، دودھ میں تو زہر تھا۔ اب ماں جی کہتی ہیں کہ نا رحمت بی بی کہ میں کچن سے اور دودھ لے آتی ہوں، کیا آواز دینی، اپنے تو گھر ہے۔ اٹھی ہے، باہر نکلی ہے، دیکھتے ہیں کہ حال میں بچے اس کے نا باتیں کر رہے ہیں کہ آج رات کو تو ماں کا کام تمام ہو جائے گا، ماں دودھ پیے گی اور جو چھوٹا بھائی ہمارا دودھ پیے گا نا، دونوں پئیں گے اور دونوں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، بعد میں مکان ہمارا کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارا آخری جو راستہ ہے کانٹا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ ماں نے سنا ہے تو واپس دوڑی دوڑی کمرے میں آئی ہے، بچے کو لیا کسی اور دوسرے راستے سے نا نکل گئی وہاں سے اور پہنچ گئی اپنے ٹکانے پہ۔ اور بچے یہی سوچتے ہیں کہ صبح کی ماں کی لاش ملے گی، صبح جب وہ کمرے میں گئے ہیں تو ماں کی لاش کیا، ماں ہی نہیں ہے وہاں پہ، نہ کوئی بچہ نہ ماں۔ اب حیران پریشان، ان کو سمجھ لگی، لازمی لگتا ہے کہ ماں کو نا ہماری بات معلوم پڑ گئی ہے،
دودھ بکھرا بھی دیکھا وہاں پہ، ماں کو ڈھونڈنے لگ پڑے۔ ماں سیدھی پہنچی ہے، رحمت بی بی پہنچی ہے وکیل کے پاس۔ وکیل سے جا کے پوچھتی ہے مکان کا کیا سٹوری ہے۔ وہ کہتا ہے جی مکان تو نور الدین مرنے سے ایک دن پہلے میرے پاس آیا تھا، مکان آپ کے نام اور ہونے والے بچے کے نام کر گیا ہے۔ ادھر ڈھونڈتے ہوئے جو تھے نا اس کے لڑکے، وہ بھی پہنچ گئے وکیل تک کہ شاید ماں وکیل پہ آئی ہوگی۔ اب وہاں وکیل اور اس کی ماں اندر باتیں کر رہے ہیں، باہر بچے سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے مجھ کو مکان نہیں چاہیے، مجھ کو اتنا ہی مکان چاہیے جتنا میرے حساب بنتا ہے، باقی میرے بیٹوں کے نام کر دو۔ وہ پھر بھی ماں تھی، اس نے اتنا خیال کیا انہی بچوں کا جس نے دھکے دے گھر سے نکال دیا تھا، جو زہر دے کے ماں کو مارنا چاہتے تھے۔ وہ کہتا ہے سوچ لو رحمت بی بی، پھر نہ مت کہنا۔ کہتا نہیں، وہ آخر نہ بچے سنتے ہیں، بچے اندر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں معاف کر دیں، ہم نے جو ظلم کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی معافی نہیں بنتی، آپ جو چاہے کر سکتے ہو۔ وہ کہتی ہے بیٹا تم کیوں ایسے کرتے ہو، لالچ انسان کو آ ہی جاتی ہے، تمہارا حصہ ہے تم رکھو، میں نہیں لیتی۔ بچے کہتے ہیں نہیں یہ ماں ہم کو مکان نہیں چاہیے، کہتے ہیں نا یہ مکان کو لینا پڑے گا ورنہ تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی۔ بچے وہ مکان لے لیتے ہیں اور جو ماں کا حصہ بنتا ہے ماں کو پیسے دے دیتے ہیں۔ ماں وہ پیسے لیتی ہے، ادھر عمرے پہ آتی ہے، عمرے پہ آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، راضی خوشی یہاں جاتی ہے۔ ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، ہر حال میں بچوں کے لیے اچھا سوچتی ہے۔ وہی جو جو اسی ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں وہ بعد میں ایسے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک سچی کہانی ہے ملتان کے کسی نوحی گاؤں کی۔ دیکھ لیں دنیا کے رنگ۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگتی ہے نا تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔